یہ قرآن و حدیث سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ 4 رکعت والی نماز کو سفر کی حالت میں 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کون ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہونا نا کہ سفر کی نماز کس کے اوپر ہے، مسافر آدمی کب بنتا ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ مسافر کب بنتا ہے، جب جا کے ہم 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اسلام کی نظر میں مسافر کس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو 3 دن کی مسافت کا ارادہ کر کے، 3 دن کی مسافت یعنی جہاں سے وہ نکل رہا ہے اس شہر کی باؤنڈری سے لے کر کے آگے 3 دن کے فاصلے تک، 3 دن کی مسافت تک اگر کوئی جانے کا ارادہ کرے اس کو مسافر کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب اس زمانے میں 3 دن کی مسافت کہا جاتا تھا۔ اب آج کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دور آگے بڑھا ہے، تو علماء کرام نے اب اس کو جو ہے آسان کرتے ہوئے کہا کہ اس زمانے میں کیونکہ گھوڑے پہ سواری ہوتی تھی، اس زمانے میں پیدل لوگ چل کے جاتے تھے، تو اسی لیے اس زمانے میں 3 دن کی مسافت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک آدمی شہر کے باؤنڈری سے شروع کرتا ہوا 3 دن میں جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک جو ہے مسافر کی باؤنڈری ہے۔ اور یہ کلومیٹرز میں جب بیان کیا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹرز ہوتا ہے۔ کتنے کلومیٹرز؟ 92 کلومیٹرز۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 92 کلومیٹرز کا ارادہ کر کے اپنے شہر سے نکلتا ہے تو پھر وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس سے سمجھیے کہ اگر کوئی 92 کلومیٹرز کے اندر ہی جا رہا ہے تو وہ آدمی مسافر نہیں ہے، وہ پوری کتنے رکعت پڑھے گا؟ 4 رکعت پڑھے گا۔ سمجھ گئے؟ قصر کی نماز کس کے لیے ہے؟ جو 92 کلومیٹرز یا اس سے آگے جانے کا ارادہ کرتا ہے، آگے جانے کے سفر سے نکلتا ہے تو اس کو مسافر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر 4 رکعت کی جگہ کتنی رکعت ہیں؟ 2 رکعت قصر کی نماز ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جیسے 92 کلومیٹرز کے اندر ہے لیکن وہ گاڑی لے کے پھر رہا ہے، جیسے کوئی بس ڈرائیور سمجھیے یا پھر لاری ڈرائیور ہیں یا گاڑی چلانے والے لوگ ہیں، تو جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں وہ یہاں سے لگ بھگ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اننت پور سے اروکنڈے کو جا رہے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں، پھر وہ جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں، ایسے کنٹینیو 3-4 چکر لگا رہے ہیں۔ تو اننت پور سے اور اروکنڈے کو کتنے کلومیٹرز ہیں؟ 50 کلومیٹرز ہیں۔ تو 50 کلومیٹر گیا، 50 واپس آیا، 50 پھر گیا، 50 پھر واپس آیا، 50۔ اگر وہ اسی طرح پھرتا رہا، 3-4 مرتبہ بھی پھریں، اگر یہ پھرنے میں اگر اس کو 100-150 نہیں 300-400 کلومیٹر بھی ہو جائیں وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مسافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 92 کلومیٹرز کے آگے نہیں جا رہا ہے، وہ 92 کلومیٹرز کے اندر ہی بار بار پھر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مسافر کب بنتا ہے؟ جب 92 کلومیٹرز کے باہر جانے کا ارادہ کریں۔ جیسے ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، اننت پور سے بلاری کے لیے لگ بھگ 92 کلومیٹر سے آگے کا سفر ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اننت پور سے بلاری کے لیے سفر کرتا ہے، جیسے ہی اننت پور شہر پار کرتا ہے، پار کرتے ہی وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ بلاری میں پہنچے گا تو بلاری میں پہنچنے کے بعد جیسے صبح کے نماز کے بعد نکلا، اب وہ بلاری میں پہنچا، بلاری میں پہنچنے کے بعد کیونکہ 92 کلومیٹرز کے آگے ہیں اننت پور سے بلاری تک کا سفر، تو وہاں پہنچنے کے بعد اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز وہیں پہ گزار رہا ہے تو اب ظہر کی نماز وہ پڑھے گا تو وہ ظہر کی نماز 4 رکعت نہیں بلکہ کتنی رکعت پڑھے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھے گا، کیونکہ اب وہ کتنے کلومیٹرز آگے گیا ہے؟ 92 کلومیٹرز کے آگے گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ 92 کلومیٹرز کے آگے جو جا رہا ہے اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں 15 دن سے کم رکوں گا۔ کتنے دن؟ 15 دن سے کم رکوں گا۔ اگر کوئی آدمی، جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے کوئی آپریشن کے لیے جو ہے
बेंगलुरु को जा रहा है, यहाँ से बेंगलुरु कितने किलोमीटर है? अनंतपुर से लगभग 200 किलोमीटर है। तो अगर 200 किलोमीटर है तो ये 92 किलोमीटर्स के पार हो गया, अब आदमी मुसाफिर हो गया। अब वहाँ जा रहा है वो ये इरादा करके कि मैं वहाँ 15 दिन कंपलसरी रुकूँगा, 15 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। तो ये जो 15 दिन का इरादा किया है वो 92 किलोमीटर्स नहीं बल्कि 200, 300 आगे जितने किलोमीटर जाएं, 15 दिन के इरादे के साथ अगर जा रहा है तो वो 2 रकात क़सर की नमाज नहीं करेगा, वो पूरी 4 पढ़ेगा, क्योंकि वो मुसाफिर नहीं होगा, वो आदमी मुक़ीम ही होगा। क्योंकि मुसाफिर के लिए कंडीशन क्या है? मुसाफिर के लिए कंडीशन ये है कि 92 किलोमीटर्स के आगे हो, 15 दिन से कम रुकने का इरादा। समझ में आ गया? 2 कंडीशन भी समझना है। एक क्या है? 92 किलोमीटर से आगे जाने का इरादा, और दूसरा क्या है? 15 दिन से कम रुकने का इरादा। एक मसला ये है कि जैसे कोई आदमी है, वो ये सोचता है कि नहीं मुझे सीधे सीधे जो है बेंगलुरु नहीं जाना है, 200 किलोमीटर का सफ़र है, सीधे सीधे नहीं जाना है, मुझे 2 दिन यहाँ रुकना है, 2 दिन वहाँ रुकना है, 2 दिन वहाँ काम है, 2 दिन यहाँ काम है। यानी वो पूरे जो है 92 किलोमीटर के साथ सफ़र नहीं कर रहा है, बीच बीच में वो रुक रहा है, एक दिन यहाँ रुका, एक दिन वहाँ रुका, एक दिन वहाँ रुका, तो वो रुक रुक के सफ़र कर रहा है। और उसका इरादा भी ये है कि मैं कंटिन्यू सफ़र नहीं करूँगा, बल्कि क्या करूँगा, 2 दिन यहाँ रुकूँगा, 2 दिन यहाँ रुकूँगा, 2 दिन वहाँ रुकूँगा। तो ऐसी सूरत में वो जितना भी आगे जाएं, क्योंकि वो जगह जगह 2-2 दिन रुक रहा है, इस वजह से वो आदमी मुसाफिर नहीं होगा, वो आदमी पूरी पूरी नमाज़ें पढ़ेगा। जो 4 रकात वाली नमाज है वो पूरी पूरी 4 रकात नमाज पढ़ेगा। तो इसीलिए ये भी ये शर्त याद रखना है कि जो आदमी 92 किलोमीटर्स के आगे जा रहा है और 15 दिन से कम का इरादा कर रहा है, तो वो आदमी क्या होगा? मुसाफिर होगा। और उस पर कितने रकात नमाज़ें होंगी? 2 रकात नमाज़ें होंगी। समझ में आ गई ये बात? कितना दूर होना चाहिए, कितने दिन रुकने का इरादा होना चाहिए। अब मुसाफिर होने के बाद अब उसको क्या करना है? 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ना है। अब 4 रकात वाली कौन कौन सी नमाज है, कितनी कितनी पढ़ना है? सबसे पहली बात है कि जो रकात नमाज में 2 रकात की हैं या 3 रकात की हैं, जैसे फ़जर की नमाज कितनी है? 2 रकात हैं। और मगरिब की नमाज कितने रकात हैं? 3 रकात हैं। तो ये जो फ़जर की 2 रकात नमाज हैं, ये पूरी पूरी 2 रकात पढ़ना है। और मगरिब की जो 3 रकात नमाज हैं, मुसाफिर ये भी पूरी पूरी 3 रकात नमाज पढ़ना है। ये 2 रकात में कोई कमी नहीं है और मगरिब की 3 रकात में भी कोई कमी नहीं है, ये पूरी पूरी पढ़ना है, फ़जर की और मगरिब की। अब 4 रकात वाली जो नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है और इशा की नमाज है, ये कितनी रकात हैं? 4-4 रकात हैं। अब ये जो 4-4 रकात वाली नमाज हैं, इसमें जो है 2-2 रकात पढ़ना है और 2 रकात को छोड़ देना है। अब उसके ऊपर सिर्फ 2 रकात नमाज वाजिब है। उस पर कौन सी नमाज वाजिब है? 2 रकात वाजिब। 4 रकात वाली नमाज कितने पढ़ेगा? 2 पढ़ेगा। असर वाली नमाज कितने पढ़ेगा? 2 पढ़ेगा। और इशा की वाली कितने पढ़ेगा? 2 पढ़ेगा। ये 2 जो पढ़ रहा है ये सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें हैं, ये याद रखिए। कौन सी नमाजें हैं ये? फ़र्ज़ नमाजें हैं। 4 रकात ज़ोहर की अगर 2 पढ़ रहा है तो ये फ़र्ज़। तो पहले क्या है? ज़ोहर की 4 रकात, तो 4 रकात में कितनी पढ़ रहे हैं? 2 रकात पढ़ रहे हैं। और असर की 4 रकात है, कितनी पढ़ रहे हैं? 2 रकात। इशा की 4 पढ़ रहे हैं, कितनी पढ़ रहे हैं? 2 पढ़ रहे हैं। तो 4 की जगह 2-2 पढ़ रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ में पढ़ना है। और जो सुन्नत है, ज़ोहर से पहले कितनी रकात सुन्नत है? 4 रकात सुन्नत हैं। असर से पहले कितनी रकात सुन्नत हैं? 4 रकात हैं। इशा से पहले कितने रकात सुन्नत हैं? 4 रकात हैं। इशा के बाद वाजिब कितनी रकात हैं? 3 रकात हैं। तो ये जो सुन्नत नमाजें हैं, मुसाफिर अगर हैं उसके पास टाइम है तो सुन्नत पूरी पूरी पढ़ेगा। 4 रकात वाली सुन्नत को 2 नहीं करना है। सुन्नत नमाज को क्या करना है? पूरी पूरी पढ़ना है। इसी तरह वाजिबुल वितर की नमाज़ पढ़ रहा है तो 3 रकात को 2 रकात नहीं करना, 3 रकात को पूरी पूरी पढ़ना है। अगर उसके पास कोई मुसाफिर है, टाइम नहीं है उसके पास,
ظہر کا ٹائم شروع ہوا، اس کو گاڑی ہے، گاڑی میں نکلنا ہے، نہیں تو ٹرین چھوٹ جائے گی یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، ٹائم اس کے پاس کم ہے۔ اذان کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ میں صرف 2 رکعت فرض نماز پڑھ کے اپنے نکل جاؤں گا۔ وہ سنت اگر نہیں پڑھتا ہے، چاہے ظہر سے پہلے کی ہو ظہر کے بعد ہو، اگر وہ سنت نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسافر کے اوپر اگر ٹائم ملا تو پورے 4 رکعت پڑھنا ہے، اگر ٹائم نہیں ملا، اگر وہ سنت چھوڑ دیتا ہے تو مسافر گنہگار نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو مسئلہ؟ اب یہاں پہ یہ ہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس کے لیے تھا؟ اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر 92 کلومیٹرز کے آگے گئے ہیں اور اگر آپ جماعت بنا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کوئی مسجد میں چلے گئے، وہاں کی مسجد میں، جیسے یہاں سے آپ بلاری گئے ہیں، اب وہاں پہ کوئی مسجد میں آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اب وہاں کے امام صاحب کتنے رکعت پڑھائیں گے؟ ظہر کی، عصر کی کتنے رکعت پڑھائیں گے؟ اور عشاء کی 4 رکعت پڑھائیں گے۔ اب یہ جو پہلے میں مسئلے بیان کیا ہوں، یہ پورے مسئلے کتنے نماز کے لیے تھا؟ اکیلا اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے تھا۔ اب اگر کوئی آدمی وہاں پہ جا کے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو وہ نیت جو کرے گا وہ اپنی نیت کرے گا۔ نیت کیا کرے گا؟ وہ اپنی نیت کرے گا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز قصر پڑھنے کے، لیکن وہ امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہاں کے، اسی لیے وہ پوری 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ امام صاحب کے پیچھے کیا کرے گا؟ وہ پوری 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ پہلے کے جو 2 رکعت ہیں وہ اس کے فرض ادا ہو جائیں گے، اور امام صاحب کے ساتھ جو آخری 2 رکعت ہیں وہ اس کے نفل بن جائیں گے۔ لیکن امام صاحب کے ساتھ جب وہاں جا کے وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں جو مقیم ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوری نماز پڑھیں گے۔ جب پوری نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت ہماری کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی، اور باقی 2 رکعت کیا ہو جائے گی؟ نفل نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ لیکن اگر کوئی آدمی یہاں سے 10-15 آدمی جا رہے ہیں، کتنے آدمی جا رہے ہیں؟ 10-15 آدمی جا رہے ہیں، یا 5-6 آدمی جا رہے ہیں۔ اب سارے ملک کے نکلے ہیں، جیسے درگاہ کی زیارت کے لیے کوئی جا رہے ہیں، یا کسی کام سے نوکری کے تعلق سے جا رہے ہیں۔ اب سارے دوست ہیں، سب جو ہے نمازی ہیں، سب لوگ جو ہے جاننے والے ہیں، یہ سارے مل کے 92 کلومیٹرز کے آگے سفر کر رہے ہیں، یا اس کا ارادہ کر کے سفر کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، اب سارے دوستوں نے مل کے سوچا کہ ہم نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ کیا کریں گے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے یہ ارادہ کر کے، وہ دوست لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو ہمارے میں سے کوئی امام بن جائیں گے، ہمارے 5-6 لوگوں میں یا 10-15 لوگوں میں ہم میں سے کسی کو امام بنائیں گے اور ہم ہی جماعت کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے، جب اپنے آدمی یعنی مسافر آدمی امام بنا ہے اور پیچھے پڑھنے والے بھی امام ہیں، پیچھے پڑھنے والے بھی مسافر ہیں، امام بھی مسافر ہیں، تو ایسی صورت میں امام بھی ارادہ 2 رکعت قصر کا کر کے 2 رکعت پڑھائے گا، اور مقتدی بھی 2 رکعت کا ارادہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ اب امام بھی کیا ہے؟ مسافر ہیں، مقتدی بھی کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ لیکن جو میں پہلا اگزامپل دیا تھا، پہلا مسئلہ بیان کیا تھا، اس میں مقتدی مسافر ہے لیکن امام کیا ہے؟ وہاں کے ہیں، تو وہاں کے امام ہے تو 4 رکعت پڑھائیں گے، اور یہ کیا کریں گا؟ 4 رکعت پڑھیں گا۔ لیکن جب مسافر امام بھی مسافر ہیں اور مقتدی بھی مسافر ہیں تو کتنے رکعت؟ 2 رکعت۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی 2 رکعت کی جگہ جان بوجھ کے ہونا کام سے اگر 4 رکعت پڑھتا ہے، یہ سوچ کے کہ چلو بھائی 2 رکعت زیادہ پڑھ لوں گا تو ثواب ملے گا، تو نماز اس کی ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، الٹا گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی مسافر ہے، مسافر ہونے کے بعد بھی یہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں گا، یہ میں اکیلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے امام کے پیچھے پڑھیں گا تو پوری پڑھنا ہے، لیکن اکیلا اگر کوئی آدمی یا پھر یہاں کے جتنے مسافر بن کے گئے ہیں وہ مسافر لوگ امام مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ نہیں ہم جماعت کر رہے ہیں 4 رکعت پوری پڑھ لیں گے، ثواب زیادہ ملیں گا، تو ثواب نہیں ملیں گا، الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں، نبی کے سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب تم سفر پہ ہو، مسافر ہو، تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ جب تم سفر کی حالت میں 2 رکعت، قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں
تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا۔ اب کوئی آدمی اگر مسافر ہونے کے بعد بھی ثواب کی نیت کر کے 4 رکعت اگر فرض پڑھتا ہے تو وہ ثواب نہیں ملے گا، اس کو الٹا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اسی لیے ان مسئلوں کا سمجھنا آج کے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ تو ہو گئی کہ امام اور مقتدی بننے کی صورت۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ جیسے کوئی بہترین عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، یا کوئی پیر صاحب ہیں، آپ کے پیر صاحب ہیں یا کوئی بہترین عالم ہیں، اب وہ جو ہے سفر کر کے آئے ہیں، 92 کلومیٹرز کے آگے آئے ہیں۔ اب وہ امام صاحب کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ اب وہ عالم صاحب کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ وہ پیر صاحب کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ لیکن اگر یہاں مقتدی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، ظہر کا وقت ہے، عصر سے پہلے پہلے حضرت چلے جائیں گے، فلائٹ ہے یا گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، چلے جائیں گے، اسی لیے حضرت جو ہے نماز پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب حضرت کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ پیچھے پڑھنے والے کیا ہیں؟ مقیم ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اب مسافر اگر امام بنے ہیں اور مقیم وہاں کے رہنے والے مقتدی بنے ہیں، کوئی حضرت نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی پیر صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مسافر ہیں، تو مسافر ہیں تو وہ جو امام صاحب نماز پڑھائیں گے 4 رکعت نہیں پڑھائیں گے، مقتدیوں کو دیکھ کے 2 رکعت ہی پڑھائیں گے۔ کتنے رکعت پڑھائیں گے؟ 2 رکعت ہی پڑھائیں گے۔ 2 رکعت کے بعد وہ جو عالم صاحب ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے 2 رکعت کو کھڑے ہو کے ادا کرنا ہے۔ امام کی نماز 2 رکعت میں ہو گئی اور مقتدی کی نماز 4 رکعت پوری پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ پوری 4 رکعت پڑھنا ہے۔ جب 4 رکعت پڑھنا ہے تو کیسا پڑھیں گا؟ 2 رکعت تو امام کے پیچھے پڑھ لیے، امام صاحب قرأت کرے الحمدللہ کے بھی اور ثانی سورہ کے بھی 2 رکعت میں قرأت ہو گئی ان کی۔ اب آپ کو ثانی سورہ نہیں لگانا ہے نا؟ آخری 2 رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ صرف الحمدللہ کا سورہ پڑھ دیں۔ امام صاحب کی نماز ہو گئی، اب آپ مقتدی آخری میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اپنی نماز کے، تو مقتدی جب کھڑے ہوں گے تو الحمدللہ کا سورہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ الحمدللہ کا سورہ بھی نہیں پڑھیں گے، ثانی سورہ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ خاموش کھڑے رہیں گے اتنی دیر کہ الحمدللہ کا سورہ پڑھ جائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیوں یہ خاص حکم اس لیے ہیں؟ مسافر جب امام ہیں، مسافر جب امام ہیں، اب امام کی 2 رکعت نماز ہو گئی ہے، جیسے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام سب قرأت کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں کیا؟ شروع 2 رکعت میں بھی نہیں کرتے، الحمدللہ کا سورہ بھی نہیں پڑھتے اور ثانی سورہ بھی نہیں پڑھتے۔ آخری 2 رکعت جو ہیں، تیسری چوتھی رکعت، اس میں آپ پڑھتے ہیں مقتدی؟ نہیں پڑھتے ہیں، صرف امام صاحب الحمدللہ کا سورہ پڑھتے ہیں، ایسی ہوتا ہے نا؟ تو امام کی نماز ہی کیا ہوتی ہے؟ مقتدی کی نماز ہوتی ہے، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب امام صاحب جو مسافر ہیں 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے، اب مقتدی کھڑے ہوں گا تو الحمدللہ کا سورہ بھی نہیں پڑھے گا، ثانی سورہ بھی نہیں پڑھے گا، صرف کھڑے رہے گا۔ الحمدللہ کا سورہ جتنی دیر پڑھا جاتا ہے اتنی دیر کھڑے ہو کے پھر رکوع سجدے کر کے وہ اپنی 2 رکعت کو مکمل کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ امام کی قرأت ہی کیا ہو گئی؟ اب مقتدی کی قرأت ہے۔ امام کی وہ 2 رکعت کی سوریں ہی مقتدی کے لیے 4 رکعت کے سوروں کے برابر۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کوئی مسافر امام ہے اور مقتدی وہاں کے رہنے والے ہیں تو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ مقتدی 4 رکعت پڑھیں گے اور امام صاحب کتنی رکعت پڑھائیں گے؟ 2 رکعت پڑھائیں گے۔ تو یہ قصر کی نماز ہیں جو آدمی کو کب سے شروع ہوتی ہیں اور کتنے ٹائم تک کا جا کے ختم ہوتی ہیں۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گیا یہاں سے 92 کلومیٹرز کے آگے، اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہے، اس کا ارادہ کتنے دن سے کم کا ہے؟ 15 دن سے کم کا ہے۔ جیسے یہاں سے کوئی بلاری چلا گیا یا پھر یہاں سے کوئی بنگلور چلا گیا، 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے۔ اب وہ آدمی کیا ہے؟ مسافر ہیں، 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، کیا ہے؟ وہ مسافر ہے۔ کتنے رکعت پڑھیں گا؟ وہ 2 رکعت پڑھیں گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ 15 دن کم رکنے کا ارادہ تھا، 10 دن رکنے کا ارادہ تھا، لیکن کوئی وجہ سے اور جو ہے 5-6 دن اور بڑھ گئے،
15 दिन पार हो गए, 15 दिन पार हो गए किसी वजह से, 15 दिन पार हो गए अगर किसी वजह से, तब भी वो मुसाफिर है, तब भी वो क्या है, मुसाफिर हैं। क्यों? इसलिए कि वो वहाँ 15 दिन रुकने के इरादे से नहीं गया था, वो 10 दिन रुकने के इरादे से गया था, लेकिन किसी काम की वजह से 5 दिन और बढ़ गए उसके। और इसी तरीके से 15 दिन होने के बाद काम नहीं हुआ और 2-3 दिन बढ़ गए, और 2-3 दिन पड़ गए। इसी तरह बढ़ते बढ़ते अगर पूरा साल भी वहाँ गुजार दे, वो पूरा साल मुसाफिर होगा। क्या होगा? वो पूरा साल मुसाफिर होगा। क्यों? इसलिए कि वो जब निकल रहा था 15 दिन से कम का इरादा था, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से रुक रहा था, किसी काम की वजह से रुक रहा था, कोई रीज़न था जो उसे रुका रहा था। अगर वो काम नहीं होता तो क्या हो जाता था? वापस आ जाता था। तो वो जो निकल के वहाँ गया है 10-15 दिन से कम का इरादा था, इसलिए वो अगर दिनों को बढ़ा लेता जाए किसी काम की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, तब भी वो पूरा साल रुकेगा, तब भी मुसाफिर होगा। और कितनी रकात नमाज़ पढ़ेगा? 2 रकात नमाज़ पढ़ेगा। तो ये मसले हैं, हमें समझना चाहिए, और ये सफ़र की नमाज़ें अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन मसलों को समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।